تو کیا کام کرنا ہے؟ نمبر 1 بدعت کے کبھی قریب بولو نہیں جانا. دوسرا توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. توحید کسے کہتے ہیں اس کو سمجھیں. توحید کی بڑی لمبی چوڑی ڈیفینیشن ہے, بہت ساری قسمیں ہیں. میں صرف وہ والی قسم بتاؤں گا جو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. وہ شرک بتاؤں گا جو مسلمانوں کی مارکیٹ میں جو شرک چل رہا ہے. دیکھو آم کی 20 قسمیں ہیں. آج ہم آئے یہاں پر آموں کی اتنی قسمیں, یہ والا آم, یہ والا آم, یہ والا آم, یہ والا آم. آدمی الجھ کے رہ جاتا ہے کون سا کھائے کون سا چھوڑے. ناموں کو یاد کرنا ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر مارکیٹ میں اتنے سارے آم نہ ہوتے, ایک قسم کا آم ہوتا تو مسئلہ ہمارے لیے آسان ہو جاتا. ہم کسی سے کہتے کہ آم خرید کے کھا لے بڑا اچھا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کون سا آم؟ ہم کہتے بھائی تو مارکیٹ میں جائے گا تیرے کو سلیمانی آم کے علاوہ کوئی آم ملے گا نہیں. تو بات آسان ہو جاتی نا. تو شرک کی اقسام ہے بہت ساری, لیکن جو مارکیٹ میں شرک چل رہا ہے میں وہ والے شرک کی ڈیفینیشن بیان کروں گا تاکہ آپ لوگ اس شرک سے بچنے کی کوشش کریں. اس سے بچ گئے تو باقی والے شرک مسلمانوں میں ہے نہیں. جو شرک مارکیٹ میں چل رہا ہے, دیکھو بتوں کے سامنے جھکنے والا شرک مارکیٹ میں ہے, مسلمانوں کی مارکیٹ میں ہے کیا؟ نہیں ہے. مسلمان کی مارکیٹ میں جو شرک اس وقت اویلیبل ہے بہت سستے داموں, وہ شرک ہے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا رسول اللہ مدد, یا غوث اعظم مدد, یا علی مدد, یا غوث اعظم مشکل کشا حاجت روا. یہ والا شرک مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ آپ لوگ بہت چل رہا ہے تو بول دینا. میں جب سینٹینس نامکمل چھوڑوں تو آپ لوگ اس کو کمپلیٹ کر دیا کریں. اس شرک کو اچھی طرح سمجھو. دیکھو اسلام جس شرک کو دنیا سے مٹانے کے لیے آیا ہے نا, وہ سب سے زیادہ یہ والا شرک تھا. جب ہم مشرکین سے کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو, تو پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ کہ پولیس کو بھی تو آپ مدد کے لیے پکارتے ہو ہیں. جب پولیس مدد کر سکتی ہے تو نبی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ اولیاء اللہ مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ تو خوب سمجھو کون سی مدد شرک ہے اور کون سی مدد شرک نہیں ہے. یہ فرق کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھو مجھے پیاس لگ رہی ہو, میں آپ سے کہتا ہوں بھائی پانی پلاؤ, میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں نا. خود بھی تو میں اٹھ کے جا سکتا تھا نا نلکے تک, لیکن میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں بھائی مجھے پانی پلاؤ. تو اب آپ پانی پلائیں گے, چلتے ہوئے جائیں گے, نلکا کھولیں گے, گلاس نیچے رکھیں گے. پانی کا کام ہے اوپر سے نیچے آنا. یہ جتنے کام ہیں ان سب کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ جب ٹانگیں ہلائی جاتی ہیں تو ہلتی ہیں, پھر آدمی موو کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے بھائی, چلتا ہے کہ نہیں چلتا. جب نلکا کھولیں گے تو پانی نیچے سے اوپر جائے گا یا اوپر سے نیچے آئے گا؟ اسی وجہ سے گلاس نیچے رکھا جاتا ہے. گلاس کی دیواریں ہیں جو پانی کو کور کر لیتی ہیں, گرنے سے روکتی ہیں. پھر جیسے ہی وہ بھرتا ہے آپ نلکے سے بند کر دیتے ہیں, پھر آپ چلتے چلتے خراما واپس آتے ہیں اور پھر آپ پیش کرتے ہیں. تو یہ سارے کام اسباب کے تحت ہو رہے ہیں, ان کی ایک لاجک ہے, ان میں سے کوئی بھی کام ان لاجیکل نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ سب سمجھ میں آ رہے ہیں. تو ہم جب پولیس سے مدد مانگتے ہیں تو پولیس سے مدد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پولیس والے آئیں گے موبائل لے کے, آنا چاہیے, آئے نہ آئے یہ ان کی مرضی ہے, آنا تو چاہیے نا ان کو. اگر آ گئے موبائل لے کے آئیں گے, چور کو پکڑیں گے, بٹھائیں گے گاڑی میں, آپ کو کی حفاظت کریں گے. یہ سارے کام اسباب کے تحت ہو رہے ہیں. یہ والی مدد شرک نہیں ہے, یہ کسی سے بھی مانگی جا سکتی ہے. شرک وہ مدد ہے جو اسباب سے اوپر ہو, جس کی کوئی سائنٹیفک لاجک بولو نہیں ہو. مثال کے طور پر میاں بیوی کی شادی ہو گئی, اولاد نہیں ہو رہی, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ہماری مدد کرو, ہمیں اولاد چاہیے. ڈاکٹر مدد کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ میاں کا ٹیسٹ کروائے گا پہلے کہ بھئی ایسا تو نہیں اسپم ہی نہیں ہے اولاد والے. اگر اسپم کی کمی ہے بھائی یہ دوا کھاؤ, اس سے اسپم بننا شروع ہو جائیں گے. عورت کا ٹیسٹ کرے گا,
کہ بھئی اس میں بانجھ تو نہیں ہے, کوئی ٹیکنیکل ایشو تو نہیں ہے, اس کی میڈیسن دے گا. جتنے بھی اسباب ہیں وہ سائنٹیفک اسباب اختیار کرے گا, اولاد ہو جائے گی. لوگ کہیں گے اس ڈاکٹر نے ہماری مدد کی ہے, ہم نے اس سے مدد مانگی تھی. یہ مدد مانگنا شرک بولو نہیں. جائز ہے, صبح شام لوگ جا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس, حکیموں کے پاس, مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ شرک میں نہیں آتی. شرک میں کون سی مدد آئے گی؟ 90 سال کے ہو گئے زکریا علیہ السلام, سر کے بال ہو گئے سفید, بیوی بانجھ بھی ہے اور بوڑھی بھی ہے, بیوی بانجھ بھی ہے اور بوڑھی بھی. واشتعل الرأس شیبا, اے اللہ میرے سر کے بال سفیدی سے بھڑک رہے ہیں, جیسے آگ کے شعلے نکلتے ہیں نا, ایسے سفیدی کے شعلے نکل رہے ہیں, تو یہ نا ایسے سفید بال. ایک آدھ بال بھی کالا ہونا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بڑھاپے کا آخری, ابھی جوانی کے کچھ علامتیں باقی رہ گئی ہیں. بالکل سفید, اور بیوی بانجھ بھی اور بوڑھی بھی, 90 سال کے ہو گئے. اب مجھے بتاؤ, آپ اگر 90 سال کے ہو جاؤ اور آپ کی بیگم 88 سال کی ہو, اور آپ دونوں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ کہ ڈاکٹر صاحب ہم بہت اچھا, گئے بھی آپ بیساکھی کے ساتھ, کمر آپ کی جھکی بھی ہے, اور وہ بیچاری بڑھیا ویل چیئر پہ آ رہی ہے, ویل چیئر پہ بیگم کو لے کے جا رہے ہو اور آپ خود بھی ویل چیئر پہ ہو, کوئی پیچھے سے دھکا لگا کے دونوں کو لے گیا, کھانس بھی رہے ہو وہاں جا کے. اب آپ ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہے ہو ڈاکٹر صاحب شادی کو 57 سال ہو گئے ہیں, اب تک اولاد نہیں ہے, کائنڈلی کوئی ایسی میڈیسن دے دیں, ہمیں آپ سے مدد چاہیے. ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی آپ کو اولاد کی میڈیسن سے زیادہ دماغ کی میڈیسن کی ضرورت ہے, یہی کہے گا نا. آپ غلط جگہ آ گئے, آپ کو کسی نفسیاتی ہاسپٹل جانا چاہیے تھا. بڑھاپے سے آپ کا دماغ کیا ہو گیا ہے؟ کھسک گیا ہے. اب آپ جواب میں کہہ رہے ہیں زکریا علیہ السلام کے تو ہو گئی تھی, سورہ مریم میں ہے بھائی. زکریا علیہ السلام نے تو اللہ کو پکارا تھا بڑھاپے میں. قال رب انی وہن العظم منی, زکریا علیہ السلام نے محراب میں کھڑے ہو کر کیا دعا مانگی؟ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, یہ تیرے رب کی وہ رحمت جو اپنے بندے زکریا پر ہوئی, اس کا تذکرہ ہے سورہ مریم میں. اذ نادى ربہ نداء خفیا, کتنا مزہ آتا ہے آیتیں پڑھنے میں کہ اللہ کچھ کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہے. تو مسلمان کو ٹینشن کیسی بھائی؟ پھر اللہ کیوں یہ واقعات بتا رہا ہے کہ میں نے زکریا کو بغیر اتنے بڑھاپے میں اولاد دے دی اور میں نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا؟ یہ سب اللہ یہ بتا رہا ہے کہ مسلمان ٹینشن لیتا ہی نہیں ہے. اب میرا موضوع چینج نہ ہو جائے, جو توحید پر میں ہوں اسی پر رہے. مسلمان تھوڑی ڈپریشن میں جاتا ہے, اس کو پتہ ہے اللہ ہے, وہ اسباب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. وہ آپ کے سالوں کے ہوتے ہوئے آپ کی دوسری, استغفر اللہ استغفر اللہ, تو میرے ذہن میں مثالیں بہت, یعنی سالے ہوں گے پھر بھی آپ کی دوسری ہو جائے گی اگر وہ چاہے. سالے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے آپ کا. میں عادت سے مجبور ہوں, کیا کروں بھائی, میں مجبور ہوں عادت سے. میں نے کی ہے اتنی ٹینشن لے کے, تو کچھ تو میرا فرض بنتا ہے نا, کچھ تو میرا حق بنتا ہے, فرض نہیں حق بنتا ہے نا. اچھا خیر, تو آپ ڈاکٹر کے پاس گئے. اب آپ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی 90 سال کے ہو گئے, ویل چیئر پہ آ رہے ہو, گھٹنوں میں تمہارے پانی ختم ہو گیا, اب تو اس میں پانی ڈلوانے کے لیے آؤ میرے پاس. کیا خیال ہے؟ وہ ایک شاعر نے شعر کہا ہے نا آج کے نوجوانوں کے بارے میں, آج کل کے نوجوانوں کے گھٹنوں میں بہت درد ہوتا ہے. تو شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ رنگ چہرے کا زرد کیسا ہے, آئینہ گرد گرد کیسا ہے, یعنی چہرے کے آئینے پہ یہ گرد کیسی آئے گی, چہرے پہ رونق نہیں ہے. کام گھٹنوں سے جب لیا ہی نہیں, پھر یہ گھٹنوں میں درد کیسا ہے. یہ کنوارے چھڑے چھاٹ نوجوانوں کے بارے میں. اچھا خیر, تو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بھی عجیب ہو, آپ میرا مذاق اڑا رہے ہو, آپ نے سورہ مریم نہیں پڑھی کیا؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا, جب زکریا نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا. قال رب انی وہن العظم منی, اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں.
वश्तअल अर्रअसु शैबा, मेरे बाल सफेदी से भड़क रहे हैं। वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शकिया, ऐ अल्लाह मैं अभी भी नाउम्मीद नहीं हूं कि तू मेरी दुआओं को कबूल करेगा, इससे मैं नाउम्मीद नहीं हूं। अल्लाह ताला की तरफ से फौरन वही आई, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलाम, ए ज़करिया हम तुझे एक लड़के की खुशखबरी सुनाते हैं। पहले ही अल्लाह ने अभी अल्ट्रासाउंड भी नहीं किया है भाई, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया का, अल्लाह ने पहले ही बता दिया औलाद भी होगी, बेगुलाम लड़का होगा, और इस्मुहु यहया, उसका नाम अल्लाह ने पहले रख दिया, यहया नाम होगा। लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, और ए ज़करिया इतनी बड़ी नेमत के इस नाम का इससे पहले कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। ये नाम मैंने तेरे लिए संभाल के रखा हुआ था कि एक पैगंबर आने वाले हैं, बुढ़ापे में उनको औलाद दूंगा, तो औलाद भी मुनफरिद और नाम भी मुनफरिद। और सैयदन व हसूरा, सरदार बनेगा कौम का। हसूरा इंतहाई पाक दामन और शरीफ होगा, इंतहाई पाक दामन। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, अन्ना यकूनु ली गुलाम, ए अल्लाह मेरे कैसे बच्चा पैदा हो जाएगा, मैं तो अभी दुआएं मांग रहे थे, है भाई अभी दुआएं मांग रहे थे, जब अल्लाह ने खुशखबरी दी है तो कहते हैं अल्लाह ये कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हो गया। बाज़ दफा इंसान की दुआ कबूल होती है, इंसान को खुद इश्काल हो रहा होता है, ये हो कैसी गई। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, वक़द खलक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैआ, ए ज़करिया तुझे ताज्जुब कैसे हो रहा है, तू कुछ भी नहीं था, पानी का एक कतरा था, पानी का एक कतरा। मनी क्या होती है, मां के रहम में वो मनी का एक कतरा जाता है, उसमें आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, कलेजी, लीवर, दिमाग की हजारों रगे, दिमाग की रगों को आप खींच के लेके जाओ, चांद से घुमा के वापस ले आओ, इतनी बड़ी रगे होती है दिमाग में। पूरी पाइपलाइनों का एक जाल अल्लाह ने ऐसे प्रेस करके ना दिमाग की खोपड़ी में फिट कर दिया है, और ये सब चीजें बनती किसमें, पानी के कतरे में। पानी पे तस्वीर बनाता है, युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें मां के रहम में तुम्हारी तस्वीर बनाता हूं। ये काम अल्लाह कहते हैं, ए ज़करिया जिसने तुझे पानी की बूंद से बना दिया, क्या वो तुझे बुढ़ापे में औलाद नहीं दे सकता। इसमें अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह कुछ करने में किसी सबब का मोहताज नहीं है, किसी लॉजिक का मोहताज नहीं है। लॉजिक के लिए साइंसदान मोहताज हैं, डॉक्टर्स मोहताज हैं, इंजीनियर्स मोहताज हैं। आप किसी इंजीनियर के पास जाओ कि भाई मैंने यहां बिल्डिंग बनानी है, वो कहेगा भाई ये जमीन बहुत नरम जमीन है, इसमें जो भी बनेगी गिर जाएगी। आप कहे भाई तू बस बना दे, वो कहेगा भाई कोई छू मंतर मेरे पास नहीं है। फिर आप कहे बगैर मटेरियल के बना दो और छू करो बिल्डिंग बन जाओ, कहेगा ये नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह ने कुन कहा और पूरी कायनात वजूद में आ गई, कुछ भी नहीं था सब कुछ बना दिया। पानी के कतरे से इंसान को बना दिया। अब डार्विन के समझ में नहीं आ रहा ये कैसे बन गया, तो उसने ऊट पटांग चीजें लाना शुरू, बंदर से बने हम। बंदर कैसे बन गया था भाई, बंदर किसी और चीज से बना था, वो किससे बन गई थी, वो किसी और चीज से, वो किससे, वो किसी और। इब्तिदा कैसे हुई, एंड में जाके डार्विन फंसेगा कि नहीं फंसेगा। तो भाई जब इब्तिदा से अल्लाह ने बनाया है तो एंड में भी किसने बनाया है, क्या ख्याल है, अल्लाह ने बनाया है। तो अब आप डॉक्टर के सामने तकरीर कर रहे हो, डॉक्टर साहब आप कह रहे हो मैं बूढ़ा हो गया, मुझे औलाद नहीं हो सकती। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह को पुकारा था, औलाद हो गई थी, मैं आपको पुकार रहा हूं, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तो डॉक्टर अक्लमंद होगा तो क्या कहेगा, भाई अल्लाह ताला कुछ करने में किसी सबब का मोहताज नहीं है, मैं डॉक्टर हूं, मैं सबब का मोहताज हूं। साइंटिफिकली अगर ये पॉसिबल होगा तो हो जाएगा, मुमकिन नहीं है तो नामुमकिन है, फिर ये हो नहीं सकता। फिर ऐसे मौके पे भी आप अगर डॉक्टर को ये समझते हैं कि ये मुझे औलाद दे सकता है, इसके पास असबाब से हटके ताकतें हैं, तो फिर ये शिर्क है। आप अल्लाह की सिफात में गैरुल्लाह को शरीक कर रहे हो। तो खूब समझ लो, इस्लाम में अगर किसी बुत को आपने पुकारा या किसी पैगंबर को पुकारा या किसी फरिश्ते को पुकारा या किसी वलीउल्लाह को पुकारा या किसी पत्थर को पुकारा, अगर आपका ख्याल यह है कि इसके पास ताकतें हैं और ये असबाब से हटके हमारी मदद कर सकता है, तो फिर ये कोई फर्क नहीं है बुत को पुकारने में और किसी वलीउल्लाह को पुकारने में।
میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی اسباب سے ہٹ کے طاقتیں صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہاں اب بعض لوگ گڑبڑ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ اسباب سے ہٹ کے اختیارات صرف اور صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. ہم مانتے ہیں، لہذا ہم توحید پرست ہیں. لیکن اللہ اگر کسی کو کوئی اختیار اپنی مرضی سے دینا چاہے تو کوئی پابندی اللہ پہ لگا سکتا ہے؟ بولو. مثال کے طور پر یہ اولاد ہی کو ہم لے لیتے ہیں. بھائی اسباب کے بغیر اولاد کون دے سکتا ہے؟ اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کر دیا، سائنٹیفکلی ممکن ہے؟ نہیں، لیکن اللہ نے کر کے دکھایا. عیسائی تبھی تو تعویلات کرنے لگے کہ عیسیٰ کا فادر معاذ اللہ اللہ ہے. اللہ نے کہا بھائی اگر عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے یہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس سے زیادہ عجیب تو آدم علیہ السلام ہے، ان کی تو نہ باپ اور نہ ماں. خلقہ من تراب. تو جو خدا آدم کو باپ اور ماں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ کو صرف ماں سے کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو یہ اس بات کی کہاں سے دلیل ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فادر معاذ اللہ ہیں یا وہ اللہ سے نکلی ہوئی کوئی مخلوق ہیں؟ تو اب گڑبڑ کیا ہوتی ہے خوب سمجھو. آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ توحید سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، کہتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ اسباب سے ہٹ کے اللہ کے علاوہ بھی کسی کے پاس طاقتیں ہیں. ساری طاقتیں کس کے پاس؟ اللہ کے. لیکن اللہ اگر کچھ اختیارات کسی کو دینا چاہے تو ان وہابڑوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ وہابڑا. وہابی کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہابڑا. کہتے ہیں ان وہابڑوں کو تکلیف کیوں ہوتی؟ جیسے وہ ڈاکٹر اولاد نہیں دے سکتا، لیکن اگر وہ اللہ کا ولی ہوتا، اس نے اتنی عبادت کی ہوتی، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف لایا ہوتا، تہجد ہوتا اور تہجد ہوتی اس کے اعمال میں، اور ماتھے پہ سردوں کے محراب ہوتے، صدقات و خیرات ہوتے، اللہ خوش ہو کے کہتا ہے اے ڈاکٹر تو اللہ کا اتنا بڑا ولی ہے، اب اگر کوئی 90 سال کا بوڑھا تیرے پاس آئے گا تو اب میں تجھے اختیار دے رہا ہوں کہ تو بھی اس کو اولاد دے سکتا ہے. کن کہے گا اور اس کی اولاد ہو جائے گی. تو اللہ تو دے سکتا ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی صاحب؟ آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے پی کیسے ہوں؟ تو اللہ بھی تو اللہ دے سکتا ہے. تو ہم نہیں کہتے کہ نبی کے پاس اختیارات خود سے ہیں، ذاتی نہیں ہے، عطائی ہیں، اللہ نے دے دیے. لہذا ہم اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اور کبھی نبی سے محبت میں جوش آیا تو ہم نبی کو بھی پکارتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کریں، آپ ہماری بگڑی بنائیں، آپ ہماری کشتی پار لگائیں، آپ بے اولادوں کو اولاد دیں. تو ہمیں پتہ ہے کہتے ہیں کہ نبی کے پاس اختیارات نہیں، لیکن اللہ نے دے دیے ہیں اپنے نبی سے خوش ہو کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خوب سمجھ لو. قرآن میں جس شرک کی نفی ہے نا وہ یہی والا شرک ہے. مشرکین مکہ اس کے قائل نہیں تھے کہ ان بتوں کے پاس خود سے اختیارات ہیں. مشرکین اس کے قائل تھے کہ یہ نیک لوگوں کی مورتیاں ہیں. پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا جب کسی نیک آدمی کا انتقال ہوتا لوگ اس کا بت بناتے. لوگ کہتے جب ہم ان کے سامنے جھکیں گے تو اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں. اصل تو اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے. تو پورے قرآن میں میرے بھائی جس شرک کی نفی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے کسی مقرب فرشتے کو، کسی مقرب پیغمبر کو، کسی ولی کو اختیارات نہیں دیے. یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے محتاج ہو. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، اس نے نہ کسی کو اپنی زوجہ بنایا نہ کسی کو اولاد بنایا. ولم یکن لہ ولی من الذل، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے. دیکھو حکومت کو ضرورت پڑتی ہے اختیارات تقسیم کرنے کی. مثال کے طور پر حکومت پاکستان ہے یا حکومت ملاوی ہے. اب سارے کام گورنمنٹ اکیلی نہیں کر سکتی. گورنمنٹ نے وزیر بنا دیا، بھائی پانی کا وزیر فلاں ہے. اب پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ پانی کا فلاں وزیر ہے، لہذا صرف اسی کے گھر میں پانی آئے گا، اس کے علاوہ کسی اور کے گھر میں پانی. وزیر کا یہ مطلب ہمارے یہاں ہوتا ہے. ہم لوگ کے ہاں جو وزیر کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو پانی کا وزیر ہے صرف پانی اب اسی کے یا اسی کے چاہنے والوں کے گھر میں آئے گا. جب بارشیں ہوتی ہیں نا کراچی میں، ہر طرف پانی پانی سوائے نلکوں کے. جب کراچی میں بارشیں ہوتی ہیں، یہ منظر آپ کبھی آپ خوشبو لگا کے کراچی آؤ،
लाइफ को एंजॉय करोगे आप। इतनी बारिशें होती है, अब तो मौसम चेंज हो गया ना, इतनी बारिशें कि वृक्ष डूब जाते हैं। नागन चुरंगी हमारे यहां मशहूर है ना, गाड़ियां उल्टी चलना शुरू हो जाती है पानी के बहाव में, गटर उबल रहे होते हैं, हर जगह पानी, नलका खोलोगे उसमें पानी नहीं होगा। इस अंदाज से हम जीते हैं, आप अंदाजा लगाओ, तभी तो इतना कॉन्फिडेंस है। इतने पानी के बावजूद भी नलकों में पानी नहीं। खैर, तो हुकूमत क्या करती है भाई, इंतजाम हवाले करती है, भाई ये पानी का वजीर है, ये तालीम का वजीर है, ये फला का, इसके इख्तियारात फला को, तभी हम वजीर के पास जाते हैं। ये भाई अमन, जो अमन खराब होगा तो इसको कंट्रोल करना थाने की जिम्मेदारी है। डकैतियां हो रही है तो कहां जाएंगे भाई, थाने में जाएंगे। अल्लाह कहते हैं कि मैं इतना ताकतवर हूं, मेरा इल्म इतना कामिल है कि मुझे किसी को इख्तियारात देकर अपना वजीर बनाने की जरूरत नहीं। लिहाजा ना मैंने किसी फरिश्ते को इख्तियारात दिए, ना किसी पैगंबर को इख्तियारात दिए। कुरान बार बार क्यों बताता है कि पैगंबरों ने मुसीबत में अल्लाह को पुकारा? यह बताने के लिए कि इनके पास इख्तियारात नहीं है, अगर होते तो सबसे पहले अपने आप को बचाते। ये क्यों कुरान यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया बयान करता है भाई? इज़ नादा फी ज़ुलुमात, यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की मर्जी के बगैर निकले और मछली ने उनको हड़प कर लिया। मछली के पेट में, रात के अंधेरे में, समंदर की तह के अंधेरों में किसको पुकार रहे हैं? फनादा फी ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, मदद के काबिल तेरे सिवा कोई भी नहीं है, तू ही है जो मुख्तार कुल, मुश्किल कुशा। इलाहा में सब माना दाखिल है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मुझसे गलती हुई है, अपनी गलती का एतराफ किया, अल्लाह ने आपको मछली के पेट से निकाल लिया। अगर यूनुस अलैहिस्सलाम के पास इख्तियारात होते दूसरों को मछलियों की पेट से निकालने के, तो खुद मछली के पेट से ना निकल जाते। ज़करिया अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, पैगंबर से ज्यादा कोई अल्लाह का वली हो सकता है? अगर पैगंबर को आप कहते हैं उस डॉक्टर वलीउल्लाह था, अल्लाह ने उसको औलाद के इख्तियार दे दिए, तो क्या वो डॉक्टर ज़करिया अलैहिस्सलाम से ऊंचा हो सकता है? ज़करिया अलैहिस्सलाम अगर लोगों को औलाद दे सकते होते तो अपने आप को ना औलाद देते सबसे पहले? देखो, जो वजीर होता है, जिसके पास इख्तियारात होते हैं, पानी का वजीर है, तो अपने घर में तो नल का सबसे पहले लगाएगा ना वो। क्या ख्याल है भाई? हमने बड़ों से मिसाल सुनी है कि दुबला हकीम और मोटा फकीर, इस पे कभी एतमाद नहीं करो। दुबला हकीम, दुबले से मुराद हैंडसम स्मार्ट नहीं, जिस हड्डियां निकली हुई हैं उसकी, और मोटा फकीर। वजह उसकी है कि कमबख्त तू हकीम अगर है तो पहले अपनी सेहत तो ठीक कर, है भाई? तू लोगों को नुस्खे बता रहा है, खुद तू क्या, तेरा एक्सरे निकला हुआ है। कमीज उतारता है तो अल्ट्रासाउंड की और एक्सरे की जरूरत ही नहीं है, सारी रिपोर्टें बाहर से नजर आ रही हैं। और मोटा फकीर का मतलब, उस पर एतमाद इसलिए नहीं करो कि तेरे पास इजाफी खाने को ना होता तो इतना मोटा कैसे होता। क्या ख्याल है भाई? तो वजीर वगैरह जो अपना मसला हल ना कर सकता हो, अब पाकिस्तान में लोग सिफारिशें करवाते हैं ना, मेरे पास भी आते हैं, लोग समझते हैं इसकी मुफ्ती साहब की पीआर बन चुकी है अभी वजीर आजम से और शहद आर्मी चीफ से और फलाने से। मेरे पास लोग आते हैं, हमारे बच्चे को मुफ्ती साहब कमीशन ऑफिसर भर्ती करवा दें, मुफ्ती साहब हमारे बच्चे को आप ऐसा करें बाहर का वीजा लगवा दें। मैं उनसे कहता हूं मैं अपने बच्चे को नहीं करवा सकता ये काम, मेरी कोई ऐसी पीआर नहीं है, ना मैंने रखी है किसी से। हम किसी बड़े से मिलते हैं तो दीन की जज्बे से मिलते हैं, अपने काम बनवाने के लिए नहीं मिलते। आते हैं मेरे पास लोग, आप ये करवा दें, आप ये करवा दें, आप ये करवा दें। मैं कहता अबे भाई, अगर ऐसा होता तो मेरी 4 कब की हो चुकी होती, मैं सबसे पहले अपनी 4 करवाता। तो भाई, जिसके पास इख्तियारात होते हैं सबसे पहले फायदे वो खुद उठाता है। तो अल्लाह कहते हैं पैगंबरों की सीरत उठा के देखो, हमेशा गम में उन्होंने किसको पुकारा? अल्लाह को। अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी बीमारियों में गुजरी, सारी जिंदगी बीमारियों में, वो अपने आप को शिफा नहीं दे सके, अल्लाह ने शिफा दी है उनको। याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा बचपन में बिछड़ गया, सारी जिंदगी रोते 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 गुजरी, यहां तक कि आंखों की बीनाई खत्म।
جب لوگ کہتے تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حربا او تکون من الہالکین، آپ یوسف کے غم کو بھولتے نہیں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جان ہی ہلاک ہو جائے۔ فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ اللہ کے سامنے۔ اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یہ ساری جو یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، اگر یعقوب علیہ السلام کے پاس اختیارات ہوتے تو فوراً ذائچہ نکال کے پتہ نہیں لگا لیتے کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے اس وقت؟ آپ جا رہے ہوتے بزرگوں کے پاس، عاملوں کے پاس، میرا بچہ گم گیا ہے، اور وہ عامل کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ذائچے نکال کے، نکالتے ہیں نا ذائچے، دیکھا ہے آپ نے؟ یا تو آپ کو ذائچے کا مطلب نہیں پتا بھائی، جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں میں عمل نکالوں گا تو مجھے پتا چل جائے گا کہاں ہے یہ، وہ نکال رہا ہوتا ہے۔ بھائی اگر اس کے پاس میرے بھائی یہ طاقتیں ہوتی تو سب سے پہلے یہ طاقت اللہ اپنے حبیب یعقوب علیہ السلام کو دیتے، ان کو تو پتہ ہی نہیں بیٹا گیا کہاں، زندہ ہے یا دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ ساری زندگی کس کو پکارا؟ اللہ۔ تو ہم نے بھی بھائی کس کو دعاؤں میں پکارنا ہے؟ صرف اللہ۔ جیسے پیغمبروں نے صرف کس کو پکارا؟ تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین اتنا کافی نہیں ہے، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین۔ اگر آپ یہ ایمان لاتے ہو کہ اللہ سے ہوگا، یہ کافی نہیں ہے۔ یہ تو ہندو بھی کہتا ہے بھگوان سے ہوتا ہے، یہ تو عیسائی بھی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، یہ تو یہودی بھی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، یہ تو ہر قوم کہتی ہے گاڈ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے۔ اتنا کافی نہیں ہے، غیر اللہ سے نہیں ہوتا۔ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، میرا خیال ہے آپ لوگ اب تھک گئے ہو۔ ایک اشکال ہوتا ہے، یہ سارے اشکالات نا لوگ آپ سے کریں گے، اس لیے میں آپ کو سبق توحید کا پکا پڑھا کے جا رہا ہوں۔ پکا سبق یاد کرنا ہے تاکہ کوئی آپ کو شرک میں مبتلا نہ کرے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا اسباب سے ہٹ کے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں، تو نبی نے چاند کے یہیں سے بیٹھے بیٹھے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے؟ اے بھائی کوئی اس کی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے؟ اب آپ کے اوپر سے گزرنا شروع ہو گئی، مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے۔ بھائی مشرکین آئے تھے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم۔ کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے اس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، اور وہ مردہ ایک دم کھڑا ہو جاتا۔ اگر ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا نا تو مردہ کھڑا ہو جاتا اور ہم سب لیٹے ہوئے ہوتے، کیونکہ ہم مردوں سے ڈرتے بہت ہیں۔ کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا بھی ہل گیا نا مردہ، لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ شخص جو پیدائشی نابینا ہو، جس کی آنکھیں کی بینائی بعد میں گئی ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں بعض بیماریاں ایسے جس میں بینائی کا واپس آنا ممکن، لیکن پیدائشی نابینا کا علاج اب تک دریافت نہیں ہوا، امپاسبل کہ اس کی بینائی واپس آ جائے۔ آنکھیں ہے ہی نہیں تو کہاں سے آئے گی بھائی بینائی؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نابینا کے ایسے ہاتھ پھیرتے اور اس کی بینائی فوراً واپس۔ لوگ کہتے ہیں لو بھائی اگر اللہ نے ان کو اختیارات نہ دیے ہوتے تو یہ بینائی واپس لا رہے ہوتے ہے بھائی، اور نبی چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہوتے۔ خوب سمجھو اس کو، دیکھو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا استعمال ہوتا ہے، کام کون کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ، اور اللہ نے پیغمبروں کو اختیار نہیں دیا ہوتا۔ اگر اختیار دیا ہوتا تو پیغمبر جب چاہتے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے، نا 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 نا۔ عیسیٰ ابن مریم جب چاہتے مردوں کو زندہ کر دیتے، نا 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 نا۔ اللہ وہی کرتا ہے کہ آپ اس وقت یہ کریں، میں اپنے حکم سے یہ کر دوں گا۔ اختیارات نہیں دیے ہوتے۔ اگر اختیارات دیے ہوتے تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا لاٹھی کو سانپ بنانا۔ خوب سمجھو، میری طرف توجہ ہے یا نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا لاٹھی کو سانپ بنانا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے اختیار سے ایک دفعہ بھی لاٹھی کو سانپ نہیں بنایا ہے، ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے تھے کہ بنے گی کہ نہیں بنے گی۔
पहली दफा क्या हुआ, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया कोहे तूर पे, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ए मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है। अल्लाह ने हजरत मूसा को नबूवत अता फरमाई और फरमाया कि फिरौन के महल में जाना और उसको दावत देना। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया आपके दाएं हाथ में क्या है। मूसा अलैहिस्सलाम कह सकते थे लाठी है, जब चाहूं सांप बना सकता हूं, तूने मुझे इख्तियार दिया है। ना ना ना, अल्लाह ने कहा ए मूसा इसको जमीन पे डाल। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन पे डाला, वो सांप बन गई। अगर ये मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको सांप बनाया होता तो कुरान के अल्फाज है मूसा अलैहिस्सलाम पलट के डर के खौफ के दौड़े, वलम युअक्किब, और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। इससे साफ पता चल रहा है हजरत मूसा को तो पता ही नहीं था कि ये लाठी बनेगी क्या। इस वक्त अचानक क्या बन गई, वो सांप। अब दौड़ रहे हैं दूसरी तरफ कि सांप काटेगा मुझे। अल्लाह कह रहे हैं अक़बिल वला तखफ, ए मूसा पलट, खौफ मत कर, इसको पकड़। सनुईदुहा सीरतहल ऊला, ए मूसा जैसे हमने इस लाठी को सांप बनाया, इस सांप को दोबारा लाठी कौन बनाएगा, हम बनाएंगे। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम डर रहे थे सांप कभी लाठी नहीं बनती है, ये तो काटेगी मुझे। अल्लाह ने कहा मूसा तू हाथ तो लगा, फौरन लाठी बना दूंगा इसको मैं। तो मोअज़े का सुदूर अल्लाह की तरफ से होता है, पैगंबरों के पास इख्तियारात नहीं होते। तभी तो आप देखो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब जादूगरों से मुकाबला हुआ तो हजारों जादूगरों ने आपके मुकाबले में रस्सियां फेंकी जो देखने में लगती थी सांप है, मिसमरिज्म किया उन्होंने। कुरान के अल्फाज हैं फ़अौजस फ़ी नफ्सिही खीफ़तम मूसा, हजरत मूसा को दिल में खौफ महसूस हुआ, ये सांप तो मुझे काट लेंगे। अल्लाह क्या फरमाते हैं, कुलना ला तखफ, ए मूसा खौफ मत कर, इन्नका अंतल आला, आज मुकाबला तू जीतेगा। अगर हजरत मूसा को ये इख्तियार होता कि जब चाहे लाठी को सांप बनाते हैं तो खौफ पैदा होता हजरत मूसा के दिल में। हजरत मूसा कहते ये लाठी है, ये सांप है, ये मैं भी यूं फेंकूंगा, अजदा बनेगी, सबको खा जाएगी। हजरत मूसा तो परेशान है भाई, वो देख रहे कि लाठी है, ये क्या कर सकती है, कितनी इस लाठी से कितने सांपों को मारूंगा मैं। अल्लाह कहते हैं कुलना ला तखफ, ए मूसा खौफ मत कर, अलकी मा फी यमीनिक, तो तेरे दाएं हाथ में लाठी है उसको जमीन पे डाल दे। तलकफ मा सनाऊ, मैं तुझसे वादा करता हूं ये लाठी सांप बनेगी, अजदहा बनेगी और सारे सांपों को निगल लेगी। इससे पता चलता है कि लाठी को सांप बनाने का इख्तियार मूसा अलैहिस्सलाम के पास नहीं था। तभी हर दफा अल्लाह से पूछते थे कि अब क्या करना है। जब फिरौनी मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे भागे हैं तो आगे दरिया है, रास्ता बंद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल क्या कहने लगे, इन्ना लमुदरकून, ए मूसा आज तो मारे गए, पीछे फिरौन आ रहा है। तो हजरत मूसा ने ये नहीं कहा मेरे पास लाठी है मैं पानी में मारूंगा 12 रास्ते बन जाएंगे। ना ना ना, हजरत मूसा ने फरमाया इन्ना मई रब्बी, अल्लाह मेरे साथ है, मेरी मदद करेगा। कैसे करेगा मुझे मालूम नहीं है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, मैं ऐसे मदद करूंगा, ए मूसा इस लाठी को पानी पे मार, और इससे 12 रास्ते पैदा हो गए। तो ये रास्ते अल्लाह ने पैदा किए हैं। अगर मूसा के पास इख्तियारात होते अलैहिस्सलाम के पास तो मूसा अलैहिस्सलाम वही का इंतजार ना करते। भाई क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? अभी भी करना वही है जो तुम्हारी खोपड़ी में आ रहा है। इतनी डिटेल के बाद भी खोपड़ी में बात आएगी नहीं। एक और इश्काल का जवाब देके बस बयान खत्म करता हूं। क्योंकि ना ये जो बिदती और मुशरिक लोग हैं ना, ये तुम्हारे अकीदे को पे डाका डालेंगे मुख्तलिफ इश्कालात करके। ये कहते हैं अच्छा भाई अल्लाह ने इख्तियारात नहीं दिए। लो भाई वहाबड़े कहते हैं अल्लाह ने इख्तियारात नहीं दिए। मूसा अलैहिस्सलाम लाठी को सांप खुद नहीं बनाते थे, अल्लाह बनाता था। पैगंबर ने चांद के दो इशारा किया, टुकड़े किसने किए? अल्लाह ने किए। तो ये जो आता है कि बारिश बरसाने का फरिश्ता, मौत का फरिश्ता है भाई, तो मौत का फरिश्ता जान लेता है ना हमारी, बारिश बरसाने के फरिश्ते हैं, बहुत सारे काम फरिश्ते कर रहे होते हैं। तो जब अल्लाह फरिश्तों को इख्तियारात दे सकता है तो पैगंबरों को क्यों नहीं इख्तियारात दे सकता? उसका जवाब जल्दी से सुनो। देखो अल्लाह ने फरिश्तों को इख्तियारात नहीं दिए, फरिश्तों से काम लेता है। काम लेना अलग चीज है, इख्तियारात दे देना अलग चीज है। इसकी मिसाल बहुत आसान, देखो मेरे हाथ में अगर पेन हो, कलम हो, आप मुझसे कहते हैं मुफ्ती साहब ऑटोग्राफ या कोई दुआ लिख दें, तो मैं कलम इस्तेमाल करके दुआ लिखूंगा। दुआ कलम नहीं लिखेगा, दुआ कौन लिखेगा? मैं लिखूंगा। कलम को मैं यूज करूंगा, काम लूंगा कलम से, जिधर मोड़ूंगा कलम उधर को घूमेगा।
یہی وجہ ہے کہ قلم سے یا پین سے نہیں کہا جاتا کہ آپ ہمیں یہ تحریر لکھ دیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے قلم کاتب کا اور رائٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، قلم کے پاس اپنا اختیار نہیں ہوتا. تو اللہ فرشتوں سے کام لیتے ہیں، فرشتوں کو اختیارات نہیں دیے، تبھی دعائیں فرشتوں سے نہیں مانگی جاتی. کس سے مانگی جاتی ہیں؟ اللہ سے مانگی جاتی ہیں. اور آخری، اب توحید پہ پورا چیپٹر ہی مکمل ہو جائے، آخری اس کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ وہابڑوں کی جو ساری تقریر ہے نا، ایک آیت میں اس تقریر پہ پانی پھیر دیا ہے. سورہ مریم میں آتا ہے جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے، حضرت مریم یہ سمجھی کہ کوئی مرد ہے تو پناہ مانگنے لگی. اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو معاذ اللہ جھوٹا ہے تو میں اللہ کی تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، تم مرد ہو. انہوں نے کیا فرمایا؟ نہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں بشر نہیں ہوں. میں کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں چاہتا ہوں تجھے ایک نیک صالح بیٹا ہبہ کر دوں، گفٹ میں دے دوں. تو اب جو بدعتی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب فرشتہ اولاد گفٹ میں دے سکتا ہے، اور اولاد بھی معمولی نہیں، عیسیٰ ابن مریم جیسی اولاد، تو پیغمبر کسی کو اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ سمجھ میں سوال آ رہا ہے؟ آج سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرے بھائی جواب کہاں سے سمجھ میں آئے؟ میرے پاس تو جتنی طاقت تھی میں نے نکال دیا سمجھانے. پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے تو جو مرضی کرو بھائی. بھائی قرآن میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے فرمایا کہ اے مریم میں اللہ کی طرف سے تیرے پاس آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ، تاکہ میں تجھے گفٹ کر دوں، غلامن ایک لڑکا، زکیہ پاکیزہ لڑکا، عیسیٰ ابن مریم، میں گفٹ میں دوں گا تجھے. تو وہ کہتے ہیں بھائی جب جبریل کسی کو گفٹ میں اولاد دے سکتے ہیں تو پیغمبر کا مقام جبریل سے کم ہے یا زیادہ ہے بھائی؟ یہ تو بول دو نا، اس میں کون سی زیادہ ہے نا؟ تو پیغمبر کیوں نہیں گفٹ کر سکتے؟ اس کا جواب سمجھو، جبریل کبھی کسی کو اولاد گفٹ نہیں کر سکتے. اولاد اللہ نے گفٹ دی ہے، جبریل نے اللہ کے حکم پہ آ کے پھونک ماری ہے. اس کو کہتے ہیں مجازی نسبت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجازی. حقیقت میں اولاد اللہ دے رہا ہے کیونکہ اللہ جبریل کے ذریعے دے رہا ہے، دے اللہ ہی رہا ہے. تو مجازن نسبت کس کی طرف کر دی؟ جبریل کی طرف کر دی. یہ لغت میں ہوتا ہے. دیکھو قرآن میں آتا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. یا ایھا النبی، 28ویں پارے کی آیت سمجھو، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے. لیکن خود پیغمبر کے بارے میں قرآن میں آتا ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، نبی کا کام ہے بری چیزوں کو حرام کر دینا اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دینا. ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی حلال و حرام کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں نبی کا کام ہے چیزوں کو حرام بھی کرنا اور چیزوں کو حلال بھی کرنا. بھائی اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن جب اللہ حلال کرے گا تو نبی اس کی علت کو بیان کریں گے. تو چونکہ ہمیں نبی کے ذریعے پتہ چل رہا ہے تو مجازن نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ نبی کی طرف کر دی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ مجازن کس کی طرف نسبت؟ اور مجاز کو سمجھنے کے لیے اور آسان مثال دیکھو، آپ کسی دعوت میں گئے، وہاں بریانی پکی تھی، کسی نے پوچھا تم نے کتنی بریانی کھائی؟ آپ نے کہا میں 2 پلیٹیں کھا گیا. میں کتنی پلیٹیں کھا گیا؟ 2 پلیٹیں. اب اگلا کہہ رہے کم بخت میں نے تجھے بریانی کھانے کے لیے بھیجا تھا، تو پلیٹیں کھا کے آ گیا. یہ پلیٹیں تو نے ہضم کیسے کی ہیں؟ تو وہ جواب میں کہہ رہا ہے بھائی پلیٹیں نہیں کھائیں، میں کوانٹٹی بتانے کے لیے مظروف بول کر ظرف بول کے مراد کیا ہے؟ مظروف. کیونکہ ظرف اور مظروف میں ایک تعلق ہوتا ہے، تو تعلق کی بنا پر ظرف کی طرف بعض دفعہ نسبت کر دیجیے. ظرف ایک برتن ہے نا، اور بریانی اس برتن میں آئے گی. تو مجازن کوانٹٹی بتانے کے لیے کہ کتنی بریانی کھائی ہے، تو نے پوچھا تو یہ تھا کہ کیا کھایا، لیکن میں نے کہا یہ بھی پتا چل جائے کیا کھایا اور کتنا کھایا یہ بھی پتا چل جائے. تو مجازن میں نے نسبت پلیٹوں کی طرف کر دی. 2 پلیٹیں کھا گیا، 3 پلیٹیں کھا گیا. اب آپ کہہ رہے ہو نہیں بھائی تو پلیٹیں کھا کے آیا ہے، اب تو بات کو گھما رہا ہے، اب تو کیا کر رہا ہے؟ تبھی میں دیکھوں کہ یار اس دن شادی ہال سے جب ہم نے تمبو اٹھایا ہے تو 3 پلیٹیں غائب تھیں.
अब तूने खुद इकरार किया वो 3 प्लेटें तूने खाई, तो ये बेवकूफी होगी कि नहीं होगी? हम कहेंगे भाई ये बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह है कि इंसान प्लेटें नहीं खा सकता, तो प्लेट की तरफ निस्बत मजाजी निस्बत है, हकीकी निस्बत नहीं है। तो इस्लाम ने तौहीद के अकीदे को इतना वाज़ेह बयान किया कि हलाल और हराम सिर्फ अल्लाह का काम है। तो अगर पैगंबर की तरफ निस्बत होगी तो मुसलमान समझ जाएगा ये मजाजी निस्बत है, हकीकी नहीं है। तो जिब्रील जो कह रहे हैं मैं तुझे नेक औलाद गिफ्ट दूंगा, ये मजाजन कह रहे हैं। मैं कहां से दूंगा भाई गिफ्ट? अल्लाह देगा, मैं जरिया बन रहा हूं, फूंक मार रहा हूं मैं। समझ में आ रही है बात? और आसान मिसाल, हम कहते हैं ना कि मेरी गाड़ी पंचर हो गई है। गाड़ी पंचर हो सकती है? टायर पंचर होता है गाड़ी। मैं तलबा को पढ़ाता था ना, जो तालिब इल्म बहुत गबी होता था, गबी से मुराद बेवकूफ, समझता नहीं था बात को, 2-4 दफा उसे कोई मसला समझाता फिर भी नहीं समझ में आता, तो मैं उसको कहता था तुम्हें बात समझाना ऐसे है जैसे ऊंट को रक्शे में बिठाना, जैसे ऊंट को रक्शे में बिठाना। तुझे बात समझाना ऐसे जैसे ऊंट को रक्शे में बिठाना। तलबा बड़े तेज होते हैं। अगले दिन एक तालिब इल्म ने कहा उस्ताद जी एक और बड़ी फिल्म आई है, इतना बेवकूफ है कि उसको बात समझाना ऐसे जैसे ट्रेन के टायर में पंचर लगाना। मैंने कहा ले भाई ये हमसे भी 2 हाथ, जैसे ट्रेन के टायर में पंचर लगाना। कराची में ना फारिग दिमाग बहुत है। एक दफा मैंने बच्चों से पूछा, अपने तलबा से, तलबा बड़े खुश मिजाज होते हैं, टेंशन नहीं होती ना कोई उनको, तो मैंने तलबा से पूछा, मैंने कहा बताओ जब सारे उलमा की हुकूमत होगी और सब चीजें इस्लामी हो जाएंगी तो फिल्में इस्लामी कैसे बनेंगी? उसमें तो हीरोइन को तो लाना ही पड़ेगा ना, इसके बगैर तो कैसे लाएंगे जब वो पर्दे में भी हो और आए भी। तो मैंने कहा अच्छा पहले फिल्मों के नाम बताओ, जब इस्लामी फिल्में बनेंगी तो फिल्मों के नाम बताओ। एक लियारी का नहीं, जो अफ्रीका से उनका असल ताल्लुक, लियारी के तालिब का बड़ा तेज, उसने कहा पहली फिल्म आएगी हम ज़कात दे चुके सनम। हम ज़कात दे चुके सनम। अब हम लोग को हंसी, हमारे तो हंसी नहीं रुक रही थी। हमने कहा और कोई? कैसे दूसरी फिल्म आएगी जिहाद तो होना ही था। जिहाद तो होना ही था। तो तलबा का दिमाग है बहुत तेज चलता है, बहुत आगे चलता है। तो भाई ये निस्बत मजाजी है। जैसे हम कहते हैं मेरी बाइक पंचर हो गई है, बाइक नहीं बल्कि बाइक का टायर पंचर हो गया है। हम कहते हैं जैद तो शेर है, क्या मतलब जैद की दुम है? शेर की तरफ जैद की निस्बत कर दी हमने, जैद की तरफ शेर की निस्बत कर दी, तो तुम थोड़ी है। बास चीजों में मुनासबत है, बहादुरी है तो इसलिए उसको शेर कह दिया। तो ऐसे ही अब ये मजाज की कितनी किस्में, ये तो एक अलग टॉपिक है ना। ये तो हम तो मैं देसी जबान में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके मेंटल लेवल पे आके, कि लुगत में, जबानों में बहुत सी आसानी की खातिर एक चीज को किस तरफ मंसूब करना चाहिए, लेकिन हम मंसूब दूसरी तरफ कर देते हैं। मिसाल के तौर हम कहते हैं पैराडोल ने मुझे शिफा दी है, तो हालांकि कुरान कहता है वइदा मरिस्तु फहुव यशफीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं जब मैं बीमार होता हूं तो शिफा कौन देता है? अल्लाह। अब आप कह रहे हो यार पैराडोल ने मुझे शिफा दी है, लो भाई दायरे इस्लाम से खारिज, कुरान का मुनकिर। कुरान तो कह रहा है शिफा अल्लाह देता है, और ये कह रहा है शिफा कौन किसने दी है? पैराडोल ने। तो भाई कोई ना काफिर होगा ना मुशरिक होगा, अल्लाह ने ही शिफा दी है। जरिया किसको बना दिया? अल्लाह ताला ने पैराडोल को। तो मजाजन निस्बत किसकी तरफ कर दी है? पैराडोल की तरफ कर दी है। कभी खांसी के सिरप की तरफ कर दी है, कभी टीके की तरफ कर दी है। डॉक्टर ने टीका लगाया था, टीके से ठीक हुआ हूं। तो बाज लोग ना वहमी हो जाते हैं, ये भी एक मसला है। एक साहब ने कहा कि उनके सामने किसी ने कहा यार इस दवा से मुझे शिफा मिली है। उसने कहा ओहो दायरा इस्लाम से खारिज, शिफा कौन देता है? अल्लाह। मैंने कहा भाई ये तौहीद नहीं है, ये तौहीद का हैजा है, ये तौहीद नहीं है। आपका मेंटल थोड़ा सा खराब हो गया है। जब कोई मुसलमान कहता है इस दवा ने मुझे शिफा दी है, तो निस्बत मजाजी होती है, मुराद ये नहीं होता। शिफा किसने दी है भाई? अल्लाह ने। जरिया किसको बनाया है? दवा को। तो मजाजन निस्बत जायज है, उसमें कोई हरज नहीं है। तभी हम मजाजन मौत की निस्बत, इस डॉक्टर ने मारा है, इस डॉक्टर ने मारा है, कहते हैं ना इस हकीम ने मारा है। हालांकि मारा किसने? मौत जिंदगी किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। लेकिन भाई जरिया बनता है ना कोई। वो कहते हैं ना कि मौत के फरिश्ते ने अल्लाह से कहा
اے اللہ تو نے مختلف فرشتوں کے ذریعے مختلف فرشتوں کے ذمے مختلف کام لگائے ہیں، میرے ذمے تو نے موت کا کام لگا دیا، مجھے تو کوئی اچھا سمجھے گا ہی نہیں. کسی کے ذمے یہ لگا دیا، کسی کے ذمے وہ، میرے ذمے لگایا روح قبض کرنا، تو میں تو بدنام ہو جاؤں گا. تو کہتے ہیں بھئی اللہ میاں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی موت کا سبب ہوگا، کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مرے گا، کوئی آگ میں جل کے مرے گا، کسی کو کوئی گولی مار دے گا، تو سب نسبت کس کی طرف کریں گے؟ تیری طرف کوئی بھی نسبت نہیں کرے گا. لوگ کہیں گے اس ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا تھا اس نے مارا ہے، وہ کہے گا اس نے مارا ہے، تیری بدنامی نہیں ہوگی، تو ٹینشن ایسی فرضی واقعہ ہے، سنو اس کو سچا سمجھیں آپ. تو تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی مجازی نسبت ہے. جبریل علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں تجھے اولاد گفٹ میں دوں گا، تو جبریل کسی کو اولاد گفٹ میں نہیں دے سکتے. عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا صرف کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. اب توحید کا عقیدہ کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابھی بھی کوئی سوال ہو تو پوچھ لینا. تو خلاصہ بس میں سمیٹ کے بیان ختم کرتا ہوں. ہم لوگ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، قرآن کو حجت مانتے ہیں، حدیث کو حجت مانتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ کی اگینسٹ ہے، ہم اس تشریح کو حجت نہیں مانتے. پھر صحابہ میں سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں. تو اس لیے میرے بھائی فرقواریت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، چاروں فقہ میں سے ایک کو فالو کرو. اگر آپ ہٹ گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نئے نئے فرقے وجود میں آنا شروع ہوں گے. اس آدمی کی رائے کچھ اور ہے، اس کی رائے کچھ اور ہے. اس سے امت متحد نہیں ہوگی، بلکہ امت متحد ہونے کے بجائے مزید ٹوٹتی چلی جائے گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ لیکن بدعت میں کسی کو فالو نہیں کرنا. بدعت ناجائز ہے، حرام ہے، چاہے کتنے اچھے لیبل لگائے. دیکھو جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو نبی کے دور میں بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ تو آپ نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر نے تیجا کیا ان کا ہے. تیسرے دن سویم پہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے سویم پہ دیگیں کھلائی ہوں کسی کو. کوئی حدیث ہے آپ کے علم میں؟ اب آپ کو غصہ آنا شروع ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے آپ بولے مفتی صاحب زیادہ ہو گئی ہے، اب ہماری پرسنل لائف میں گھس رہے ہو. اب مفتی صاحب آپ اب تک دیکھ کے باہر تھے، اب ڈھکن ہٹا کے دیکھ میں گھس رہے ہو. اب اب یہ مجھے لگ رہا ہے ایسا فیل ہو رہا ہے آپ کو. بھائی حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی تو حضرت عثمان نے کوئی دیکھ پکائی؟ تیسرے دن تیجے میں 40ویں میں برسی منائی کوئی؟ بولو نا. دشمنی ہے بھائی. ایصال ثواب تو کوئی بھی کہیں بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے. کوئی دیکھا اجتماعی قرآن خوانی ہوئی ہو؟ ہے بھائی کوئی تمبو شمبو لگا ہو کہیں؟ ہے ملتا ہے ہمیں کہیں؟ کچھ بھی نہیں ملتا. تو بھائی جیسے ہے ویسے ہی رکھو نا. کیا خیال ہے؟ جتنا ہے اتنا رہنے دو، اس میں اضافہ کیوں کرتے ہو؟ تو بدعت سے دور بھاگو، جتنا ثابت ہے بس اتنا، اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. اور امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں مت ڈالو بدعت ہے. سمجھتے ہو؟ امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں اپنے غلط عقیدے اور اپنی بدعتیں ان کے کھاتوں میں مت ڈالو، وہ اس سے بری ہیں، چاروں امام اس سے بری ہیں. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. یہ تو ہو گیا اسلام. اور ایک آخری بات کر لوں، ایک آخری بات. دیکھو یہ تو عقیدے سے متعلق بات ہے نا، کچھ عمل بھی تو ہونا چاہیے نا. عمل میں 2 چیزوں کو فوکس کرو. نمبر 1، نماز مسجد کی جماعت کے ساتھ کبھی بھی نہیں چھوٹنی چاہیے. نمبر 2، اپنی نظروں کی حفاظت. دیکھو غیر مسلموں کا کلچر تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا زنا کی وجہ سے. زنا بد نظری سے شروع ہوتا ہے. کل غیر مسلم ہم سے ملے نا، وہ پوچھ رہے تھے اسلام کیا ہے. انہوں نے تو کوشش کی، ظاہر بھائی نے پورا PhD اسکالر بنا دیں اس کو ایک ہی دن میں. ان کو میں نے روکا، میں نے کہا اسلام کے موٹے موٹے عقائد سمجھاؤ. یہ پتہ نہیں پوری ڈیٹیل میں جا کے نا یہاں سے اسلام شروع ہوتا ہے پھر یہاں پر آتا ہے پوری. اس کو یہ چاہ رہے تھے کہ ایک ہی دن میں اس کو مفتی اعظم پاکستان بنا دیں. میں نے کہا یہ بھاگ نہ جائے ڈر کے، موٹا موٹا اسلام سکھاؤ بھائی، اس کو 5 ارکان سکھاؤ. تو جب غیر مسلم اور اسلام میں نا، پہلے غیر مسلم بھی زنا سے بچتے تھے. اب جتنے غیر مسلم ہیں وہ زنا کو لیگل سمجھتے ہیں. آپ فقہ کی کتابیں پرانی اٹھا کے دیکھیں، ان تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ زنا حرام فی الادیان کلھا. زنا تمام مذہبوں میں حرام ہے. یعنی دنیا میں کوئی کلچر، کوئی قوم بھی کسی بھی زمانے میں زنا کو لیگل نہیں قرار دیا. انسانیت کا اتفاق ہمیشہ سے رہا ہے کہ یہ بدترین گناہ ہے. لیکن یہ وہ دور ہے جو قرب قیامت ہے،
اس میں لوگوں نے زنا کو لیگل کر دیا ہے. تو ہم اس گندگی کو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کریں گے. تو وہ غیر مسلم جو مسلمان ہونے گا تھا نا, کیا کرنا پڑے گا؟ ہم نے کہا بھائی زنا کی اجازت نہیں. پھر کہنے لگے, فوراً پوچھا شادیاں کتنی کر سکتا ہوں؟ اس کا مطلب بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں یہ لوگ بھی. ایک دم سوال پیدا ہوا نا کہ یار میری تو زندگی کی رنگینیاں ختم ہو جائیں گی. وہ پوچھ رہا تھا کیا کرنا پڑے گا؟ ہم نے کہا زنا نہیں کر سکتے, کسی عورت کی طرف غلط نظر سے, بری نیت سے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے. فوراً اسی نے خود پوچھا, میں نے نہیں کہا, خود اس نے پوچھا شادیاں کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اب مجبوراً مجھے جواب دینا پڑا کہ افسوس کے ساتھ, اب بہت سو کے سالے بیٹھے میں ان کو غصہ آئے گا, لیکن مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا کہ مجبوری ہے کہ 4 کی اجازت ہے. تو میں تو وہی جواب دوں گا نا جو اللہ نے کہا ہے. میں یہ تو نہیں کہ میں اس کو چھپا لوں. پھر خوش ہو گیا, کہہ رہے پھر ٹھیک ہے, ارے پھر صحیح ہے, کیا. تو بھائی بیوی بناؤ, دوستیاں مت لگاؤ. یہاں غیر مسلموں کا کلچر آ رہا ہے, مسلمانوں میں بھی. آپ کو تو اپنا کلچر انٹروڈیوس کروانا چاہیے, آپ کو تو بتانا چاہیے دیکھو ہم کیسے رہتے ہیں, ہماری عورتیں کیسے پردہ کرتی ہیں, رمضان میں ہماری مسجدوں میں کیسی رونق ہوتی ہے. خدا کی قسم اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے, اسلام کی ایسی بہاریں ہیں. یہ لوگ بےچارے اپنی زندگیوں سے بیزار ہو چکے ہیں, ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آپ مذہب پہ مضبوط رہے, آپ نے داڑیاں رکھی, آپ نے 5 ٹائم نمازیں پابندی سے پڑھی, گھروں میں صفائی کا نظام ہو, طہارت کا نظام ہو, عورتیں پردہ کرتی ہو, نظریں جھکی ہوئی ہو, لین دین میں 2 نمبری نہ کرتے ہو. بعض مسلمان تہجد گزار, نمازی, روزے دار, پیسوں کے معاملے میں ڈنڈی مارتے ہیں. یہ مت کرو بھائی, لین دین میں 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے. تو جب آپ کے یہ اخلاق ہوں گے, کتنے ملک ایسے ہیں جو صحابہ کے اخلاق کو دیکھ کر, ان کے معاملات کو دیکھ کر مسلمان ہوئے. ملیشیا کوئی جہاد سے فتح تھوڑی ہوا, انڈونیشیا, ملیشیا, یہ جتنے کنٹریز ہیں نا ایسٹ کی طرف, تھائی لینڈ, ملیشیا اور دوسرا ایک فلپائن اور انڈونیشیا, یہاں جتنا اسلام پھیلا ہے نا, یہ صحابہ تابعین میں جو تاجر گئے تھے, تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ اتنے نیک تاجر ہیں کہ ان کے مال میں جو فالٹ ہوتا ہے وہ پہلے بتاتے ہیں. یہ پتہ ہے صحابہ تجارت کیسے کرتے تھے؟ تابعین جب مال تجارت لے کے جاتے تھے, کسٹمر کو بتاتے تھے ہمارے مال میں یہ فالٹ ہے. کوئی ایسا تاجر آپ نے دیکھا؟ تاجر تو زمین آسمان کے قلابے ملا دیتا ہے جھوٹ بولنے میں. ایک آدمی کو, بس قصہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, ایک آدمی کو اپنا گدھا بیچنا تھا, بک نہیں رہا تھا اس سے, تو اس نے کسی دلال کو لیا کہ یار تو میرا گدھا بکوا دے. جو مارکیٹنگ کرتے ہیں نا, وہ مارکیٹنگ کا بڑا ایکسپرٹ تھا, اس سے بولا کہ یار تو میرا گدھا بکوا دے. اس کے ساتھ چلا گیا بازار میں. اب اس نے مارکیٹنگ شروع کی, لوگوں کو جمع کیا, بھائی یہ گدھا, یہ ایک حقیقت میں گھوڑا ہے, دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے؟ گدھا. نہیں آئے نا تو کس دن مجھے لے جانا مارکیٹنگ کے لیے. یہ گدھا نہیں ہے, یہ نام کا گدھا ہے, حقیقت میں کیا ہے؟ یہ گھوڑا ہے. خوراک کم ملنے کی وجہ سے گدھا رہ گیا. بہرحال وہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, اس نے جو فضائل سنانا شروع کیے, یہ وہ گدھا ہے جس پہ قائد اعظم سوار ہو کے آئے تھے, اس گدھے کے دادا پہ جو ہے نا وہ فلاں بزرگ سوار ہوئے تھے. اتنے فضائل اس نے بیان کیے کہ گدھے کا مالک متاثر ہو گیا. اتنا جھوٹ اس نے بولا نا, گدھے کے مالک نے کہا بھائی اتنا قیمتی گدھا میں نہیں بیچتا, اتنا قیمتی گدھا میں نہیں بیچتا. آپ کے پی کے سے ہو نا؟ آزاد کشمیر سے؟ اچھا اچھا, لگ تو کے پی کے رہے ہو بالکل, وہ کے پی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. خیر, تو وہ کے پی کے میں ایک شخص نے کہا کہ میں ایک دیوار بناتا ہوں. تو ہمارے جو دوست تھے نا کے پی کے, انہوں نے یہ واقعہ سنا ہے, اس لیے میں انہی پہ رکھ کے سنا رہا ہوں یہ واقعہ. اس نے کہا میں ایک ایسی دیوار بناتا ہوں پشاور میں جو آثار قدیمہ سمجھتے ہو, پرانی نہیں, صدیوں پرانی دیواریں ہوتی ہیں, تو اس کے زیارت کے لیے ٹکٹ لگے گا پھر لوگوں کا. تو لوگوں نے کہا یار یہ دیوار تو نے کل کھڑی کی ہے, تو اس پہ ٹکٹ لگائے گا کہ لوگ اس کی زیارت کریں, اور یہ آثار قدیمہ کی پرانی دیوار ہے. اس نے کہا دیکھنا لوگ ٹکٹ لگا کے دیکھیں گے, اس کو کروں گا کیا میں, دیکھنا. صبح جب اٹھے تو اس پہ لکھا ہوا تھا ہم قائد اعظم کو پشاور آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں. اشتہار لگا ہوا تھا ہم قائد اعظم کو پشاور آنے پر
خوش آمدید. لوگ سمجھے کہ شاید اس زمانے کی دیوار ہے, قائد اعظم کو خوش آمدید کیا جا رہا ہے. تو ہم لوگ, میرے بھائی, صحابہ کیا کرتے تھے کہ جو عیب ہے چیز میں اس کو بتاتے تھے, اس میں یہ خوبی ہے اور یہ اس میں برائی ہے. ہم برائیوں کو چھپاتے ہیں, خوبیوں کو 20 گنا بڑھا دیتے ہیں. یہ 2 نمبری والی تجارت نہیں کرنی. تو آپ لوگ رمضان میں گیدرنگ کیا کرو, مسجدوں میں حاضری دیا کرو, عید بقرعید کو خوب اچھی طرح سے منایا کرو تاکہ پتہ چلے اسلام زندہ ہے. آپ کا ایک کلچر ہونا چاہیے. بچوں کی ڈریسنگ سے, لباس سے پتہ چلے انسان کے بچے ہیں, مسلمان کے بچے ہیں. ہم شراب نہیں پیتے, ہم عورت کی طرف غلط نظر سے نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے. کوئی لڑکی آپ سے رابطہ کرتی ہے دوستی لگانے کے لیے, بولو بھائی مسلمان صرف نکاح کے ذریعے زندگی گزارتا ہے, نکاح کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہم چوری نہیں کرتے, ہم جھوٹ نہیں بولتے, ہم ملکی قوانین کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے قانون کو مانیں گے, ملک کے قانون کو نہیں مانیں گے. بھائی ملک کے قانون کو ماننا بھی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم. کسی کنٹری میں رہ کے اس کنٹری کے لا کو مت توڑیں آپ. مجھے بڑی خوشی ہوئی, یہاں غیر مسلم لوگ مسلمانوں کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. اس کی وجہ پتہ چلی کہ بھائی یہاں تاجر لوگ غیر مسلموں کی مدد بہت کرتے ہیں. بڑی خوشی ہوئی بھائی, کوئی اچھا کام بھی کیا مسلمانوں نے الحمدللہ. تو زکوٰۃ تو آپ مسلمانوں کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے, لیکن زکوٰۃ کے علاوہ آپ غیر مسلموں کی مدد کر سکتے ہو, کرنی چاہیے. تو ان سب باتوں پہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.